حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ روزہ کہتے ہیں کہ انسان صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اس طرح کی دیگر امور سے دور رہے، بچا رہے، جس سے انسان کا روزہ متاثر ہو، جس سے انسان کے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہو۔ اور یہ معاملہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ انسان جیسے کھانے اور پینے سے بچتا ہے، ویسے ہی ان تمام کاموں سے بھی بچتا رہے جو اس کے روزے کو متاثر کرنے والی ہوں، چاہے متاثر بالکلیہ کر دے، اس کے روزے کو خراب اور باطل کر دے، یا جو ہے اس کے روزے کے ثواب میں، اس کے روزے کا جو ثواب ملے گا اس میں جو ہے کمی واقع کر دے۔ تو دونوں ناحیوں سے انسان کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے، اس ناحیے سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو ان تمام کاموں سے محفوظ کرے، اپنے روزے کو ان تمام کاموں سے بچائے جو اس کے روزے کو متاثر کرنے والی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، یا جس کی وجہ سے انسان کے روزوں سے ملنے والی ثواب میں کمی آتی ہے۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانے اور پینے کی چیزوں سے رکا رہے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے دور رہے، یہی صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ میں یہ بھی مقصود ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتا رہے، گناہوں کے کاموں سے بچتا رہے، اللہ رب العالمین کی کسی بھی نافرمانی کے قریب نہ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی روزہ بھی ہو، جھوٹ بھی بولتا رہے، دھوکہ بھی دیتا رہے، گناہ کے کام میں لت پت ہو، یا نافرمانی کی جو بھی کام ہو سکتی ہے ان کاموں میں ملوث رہے، بلکہ جیسے انسان اپنے روزے میں کھاتا اور پیتا نہیں ہے، ویسے ہی گناہ کے کاموں سے بھی دور رہے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزہ سے چاہتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا۔ روزہ تو ہوتے ہیں لیکن روزے کے حالت میں روزے کو متاثر کرنے والے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، روزہ کو متاثر کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ وہ روزہ کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا روزے کی حالت میں ایک مسلمان کا عمل یہ ہے کہ وہ جیسے کھانے اور پینے سے بچتا ہے، جیسے وہ اپنے آپ کو ان دونوں کاموں سے روکے رکھتا ہے، اس طریقے سے اور دیگر ان جائز کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے جس سے اس کا روزہ خراب اور باطل ہو جاتا ہے، ویسے ہی انسان کو گناہ کے کاموں سے بالکل ہی دور رہنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، انسانوں کو گناہ کے کاموں سے بچنے میں نہایت آسانی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی گناہ کے کاموں میں لت پت رہتا ہے، گناہ میں ملوث رہتا ہے، اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کر پاتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پاتا ہے، تو ایسے انسان کو اپنے روزے کے سلسلے میں ایسے انسان کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو اللہ کو کھانے اور پینے سے ہی روکے رکھنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریننگ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، معصیت کے کاموں سے بچیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا روزے سے مقصد ہے، اور روزے سے ہمیں اللہ رب العالمین اس طرح کے بہت سے اور پیغام کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو روزہ یہی ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر کے فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور ان تمام کاموں سے بچا رہے جس سے انسان کا روزہ خراب ہو جاتا ہے یا متاثر ہو جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ روزہ صرف اسی امت پہ فرض نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پہ بھی اللہ رب العالمین نے اس روزے کی عبادت کو فرض قرار دیا تھا، لیکن رہ گیا اس سے پہلے کی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا۔ یہ کون کون سی امتیں ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہو پائی اس آیت کی روشنی میں۔ اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو گویا کہ اس سے پہلے کی امتوں پر
مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی جو ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن احادیث کی روشنی سے ہمیں دو ایسے نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کی قوموں پہ یا جنہوں نے روزے کی عبادت کو انجام دیا، جیسے کہ داؤد علیہ السلام ہے اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ صحابہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی عبادت گزار صحابی تھے، بڑے ہی جو ہے صوم و صلاۃ کے پابند صحابی تھے، نیکیوں میں وہ بہت زیادہ سبقت کرنے والے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی اجازت طلب کی، آپ مجھے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو ہمیشہ روزہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر مہینے 3 روزہ رکھ لیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا روزوں کی تعداد میں اضافہ کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم کو روزہ رکھنا ہو تو داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کرو، داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کرو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ صوم افضل الصيام او احب الصيام الى الله عز وجل صوم داؤد كان يصوم يوما ويفطر يوما۔ اللہ کے نزدیک روزوں میں جو بہت پسندیدہ روزہ ہے وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، لہٰذا تم کو بھی اگر بہت زیادہ روزہ رکھنا ہے تو آپ داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق آپ روزہ رکھیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سابقہ شریعت میں یعنی داؤد علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزے کی عبادت جو ہے فرض قرار دی گئی تھی۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ہمیں روزے کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء کے دن 10 محرم کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے سوال کیا آج کیا وجہ ہے کہ آج کے دن تم روزہ سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن بہت اہمیت والا دن ہے، آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے۔ اس دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرانے کے طور پر آج کے دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم آپ کے مقابلے میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رہنے کا بھی حکم دیا۔ تو یہ 2 انبیاء ہیں جن کی قوموں سے یا جن سے ہمیں روزے کی عبادت کا ثبوت ملتا ہے۔ رہ گیا اس امت میں سب سے پہلے روزہ کب فرض قرار دیا گیا؟ اس امت میں سب سے پہلے سن 2 ہجری میں روزہ فرض قرار دیا گیا، رمضان کا روزہ۔ اور یہ روزہ مختلف مراحل سے گزر کر کے آج جس شکل پر ہے اس شکل پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے جو روزے کی جو تاریخ اس امت کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاشوراء کے روزے ہی کو اس امت کے لوگوں پر فرض قرار دیا تھا۔ سب سے پہلے عاشوراء کے روزے کو اس امت کے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا روزے کی فرضیت کا پہلا مرحلہ تھا۔ مسلمانوں پہ ضروری تھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کریں، لیکن جیسے سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کا عاشوراء کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جس کو روزہ رکھنا ہو وہ روزہ رکھے اور جس کو روزہ چھوڑ دینا ہو وہ روزہ چھوڑ دے۔ یعنی عاشوراء کے دن جس کو روزہ رکھنا ہے وہ اگلے سالوں میں عاشوراء کو روزہ رہے، یا اگر نہیں رہنا چاہتا ہے تو گویا کہ اسے اختیار ہے کہ وہ روزہ نہ رہے، اس لیے کہ عاشوراء کا روزہ اب فرض برقرار نہیں رہا بلکہ اب رمضان المبارک کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو جب سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے 9 سال مسلسل روزہ رہتے رہے اور 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا روزہ پایا۔ تو یہ رمضان المبارک کا پہلا موقع تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سن 2 ہجری میں روزے فرض قرار دیے گئے، اور اس وقت
جب روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، یا روزہ رکھنے کے مقابلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا کر کے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ پہلے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے سب کو یہ اختیار دیا تھا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی حکم کو جب فرض قرار دیتے ہیں، کسی حکم کو جب واجب قرار دیتے ہیں، تو اس کو مختلف مراحل میں، مختلف اسٹیپ میں اللہ رب العالمین فرض قرار دیتے ہیں۔ لہذا جب روزہ فرض ہوا تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ اختیار تھا کہ آپ چاہے تو روزہ رکھیں یا چاہے تو روزہ چھوڑ دیں، لیکن روزہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ مرحلہ پہلا مرحلہ تھا رمضان المبارک کے سلسلے میں، لیکن جب دوسرا مرحلہ آیا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کا روزہ واجب قرار دیا، اور ہر آدمی پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر آدمی پر جو شہر میں موجود ہے، مسافر نہیں ہے، اس پہ روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ مستطیع پہ، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو، جس کو روزہ رکھنے کی استطاعت ہو، اور وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، ایسے آدمی پر روزہ رکھنا ضروری قرار پایا۔ رہ گیا بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے یہ بات باقی رہ گئی کہ وہ ابھی بھی چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس کی جو ہے قضا کرنی پڑے گی۔ تو یہ رمضان کا یہ آخری مرحلہ تھا، اور یہی طریقہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کے روزے جو فرض قرار دیے گئے، 3 مرحلے میں فرض قرار دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں عاشورہ کا روزہ فرض قرار پایا تھا، دوسرے مرحلے میں رمضان المبارک کا روزہ فرض قرار پایا، اور تیسرے مرحلے میں رمضان المبارک کے روزے کے سلسلے میں جو اختیار تھا، اس اختیار کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو روزے فرض قرار دیے ہیں، ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کے ناحیے سے رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کے روزے کے علاوہ مسلمانوں پہ روزہ کوئی فرض نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اپنے اوپر کوئی روزہ جو ہے فرض قرار لے۔ فرض کیسے قرار لے گا؟ اس کی صورت یہی ہے کہ آدمی نظر مان لے، بیمار ہو گیا کوئی، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اس نے نظر مان لی کہ اگر میرا بیمار شفا ہو جائے گا تو میں 1 دن کے روزے رکھوں گا، 2 دن کے روزے رکھوں گا، 5 دن کے روزے رکھوں گا۔ اس طرح کے جو بھی آدمی نظر مانتا ہے، اگر وہ روزے کی شکل میں نظر مانتا ہے تو اس آدمی پر اس روزے کا رکھنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ اب نظر کا یہ روزہ فرض کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ اس آدمی نے اس کو اپنے اوپر خود واجب قرار لیا ہے، اللہ رب العالمین نے واجب نہیں قرار دیا تھا۔ آدمی کو آزادی دی تھی کہ وہ آزاد رہے، لیکن نظر مان کر کے اس آدمی نے اپنے اوپر روزے کو واجب قرار لیا، اپنے اوپر فرض قرار لیا۔ اور جب آدمی نظر مان لیتا ہے تو اس پہ اس نظر کی ادائیگی کرنا، اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جو آدمی اللہ کی نظر مانی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نظر کو پورا کرے، اور جو آدمی اس بات کی نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جو آدمی اس بات کی نظر مانتا ہے کہ وہ اللہ کے گناہ کے کام کرے گا، نافرمانی کے کام کرے گا، تو اسے نافرمانی ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے اسے رک جانا چاہیے۔ اسی لیے نافرمانی کی نظر پوری کرنا حرام ہے۔ کوئی آدمی اگر گناہ کی نظر مانتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے رکنا ضروری ہے، اور اس کا پورا کرنا اس آدمی پہ حرام قرار پائے گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک حرام کام کے کرنے پر انسان کو جو ہے ثواب سے نوازے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان کو حرام سے اجتناب کرنا، حرام کام سے رکنا اس پہ جو ہے لازم ہے، اس پہ جو ہے ضروری ہے۔ تو یہ روزہ جو فرض قرار پایا اس صورت میں، وہ اس لیے کہ وہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے نظر ماننے کی شکل میں۔ واجبی روزے میں اور بھی جو قسمیں جو آتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی نے مثلا کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہو تو شریعت نے اس قتل کے کفارے کے طور پر جو آپشن دیے ہیں، ان میں سے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے اس غلطی کی معافی کے لیے مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھے۔
تو ایسی صورت میں بھی اس آدمی پر اس 2 مہینوں کا مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا تاکہ اس کے غلطی سے قتل کا کفارہ ہو جائے۔ ایسے ہی جو روزہ جب واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جب قسم کھا لیتا ہے، کوئی قسم کھا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس قسم کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس قسم کے کفارے کے طور پر جو اللہ رب العالمین نے اختیارات بندوں کو دیے ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ وہ کہ روزہ بھی ہے کہ آدمی کیا کرے، 3 دن کے روزے رکھے۔ تو یہ جو سارے روزے ہیں یہ واجبی روزوں کے قبیل سے آئیں گی، چاہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہو، چاہے انسان روزے کی نظر مان لے، چاہے وہ اگر کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہو تو وہاں پہ کفارے کے طور پر مسلسل 2 مہینے کے روزے ہوں گے، یا قسم کھا لیا ہو تو قسم کا کفارہ یہ کہ قسم کے کفارے میں ایک اختیار یہ بھی ہے کہ وہ 3 دن کے جو ہے روزے رکھیں۔ اور واجبی روزے میں ایک چوتھی قسم وہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزے کے درمیان دن میں اگر اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے فدیے کے طور پر جو کفارہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اس میں بھی مسلسل 2 مہینے کا روزہ ہے۔ تو یہ واجبی روزے کے قبیل سے آئیں گی۔ واجبی روزوں کے قسمیں ہیں جو شریعت ہمیں بتلاتی ہے۔ ورنہ ہم اگر رمضان کے روزے کے علاوہ دیکھیں تو یہ سارے روزے ایسے ہیں جو انسان کے غلطی کی وجہ سے، انسان کے اپنے اوپر لازم قرار لیا جاتا ہے، ورنہ جو ہے رمضان کے روزے کے علاوہ انسان پہ کوئی اور روزہ جو ہے واجب نہیں ہے۔ روزے جو واجبی ہیں اس کے مقابلے میں ایک روزہ ہے نفلی روزہ، اور نفلی روزے کی شریعت میں ایک بڑی فہرست بتلائی گئی ہے۔ اب ہم شعبان کے مہینے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکمل مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو نفلی روزوں کی قسمیں احادیث سے ہمیں ملتی ہیں وہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے ہیں۔ ابھی ہم نے سنا کہ داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزے کیا ہیں؟ سارے کے سارے نفلی روزوں کی قبیل سے ہے، اور یہ واجب نہیں ہے۔ انسان کو واجبی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزوں پہ بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہمارے واجبی روزوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، ہمارے واجبی روزوں میں جو نقص رہ جاتا ہے، جو خلل باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ واجبی عبادتوں میں جو خلل ہو جاتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے، ان کمیوں کو ان نفل عبادتوں کے ذریعے ہی سے پورا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں اس کے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر نماز میں وہ کامیاب ہے تو گویا کہ بقیہ سارے مراحل اس کے لیے کامیابی سے آگے ہو جائیں گے، گزر جائیں گے۔ لیکن اگر وہ نماز میں ناکام ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی ناکامی تقریباً جو ہے یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے اگر نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے کیا آپ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت بھی ہے؟ فرشتے دیکھیں گے اور بتلائیں گے کہ ہاں اس کے پاس نفلی عبادتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اس کی فرض عبادتوں میں ہونے والی کمی کوتاہی کو پوری کر دو۔ تو نفلی عبادتوں کا فائدہ ضرور ہے، لہذا انسان کو نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو، کوئی بھی نفلی عبادت ہو اس سے واجبی عبادتوں میں ہونے والی کمی کوتاہی اور خلل کو پورا کیا جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہماری عبادتوں میں بہت خلل واقع ہوا کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل غافل ہوتا ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ہر قسم کے نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نفلی عبادتوں سے واجبی عبادتوں کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔
اور نفلی عبادتوں کا اہتمام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی نفلی عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ چاہے نماز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کا اہتمام کرتے اور اتنی زیادہ عبادت کرتے کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ روزے کی بات ہو، شعبان کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مکمل مہینے کا تقریباً روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے زائد کا وقفہ نہیں گزرتا الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تقریباً بہت سی چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو نفلی عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کرتے، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نفلی عبادتوں کا خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نفلی عبادتیں انسان کے دلوں کی اصلاح میں، انسان کے دلوں کی درستگی میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان اگر اپنے دلوں کی اصلاح چاہتا ہے، اپنے دلوں کی درستگی چاہتا ہے، تو اسے نفلی عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان کا دل، انسان کے انسان کے دیگر اعمال میں انسان کے دل کا بہت رول ہوتا ہے، بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی اصلاح میں، دلوں کی درستگی کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے اور دعائیں کرتے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ ہمارے دل کو تو اپنے اطاعت و فرما برداری پہ پھیر دے، ہمارے دلوں کو تو اپنے اطاعت و فرما برداری میں لگا دے۔ اور ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ دل اگر درست ہو تو انسان کا سارا جسم درست رہے گا، اور اگر دل اگر برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، تو انسان کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو نفلی عبادتیں انسان کے دلوں کی درستگی میں بہت ہی اہم، بہت ہی بلند کردار ادا کرتے ہیں، لہذا ہر قسم کی نفلی عبادتوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نفلی عبادتوں کا اہتمام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ انسان نفلی عبادتوں کی پابندی کرتے کرتے اللہ رب العالمین سے محبت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے برابر میری قربت حاصل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کے سارے اعمال، اس کے سارے کام اور حرکات اور سکنات سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہونے لگتا ہے۔ وہ وہی دیکھتا ہے گویا کہ جو میں دکھانا چاہتا ہوں، وہ وہی کام کرتا ہے جو میں کروانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی محبت کے درجے تک انسان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے۔ اور نفلی عبادتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نفلی عبادتیں انجام دیتے ہیں تو نفلی عبادتوں میں جو ثواب بتلائے گئے ہیں، نفلی عبادتوں کی جو فضیلتیں بتلائی گئی ہیں، ہم ان فضیلتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اگر ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں، 12 رکعت نماز کے بعد جو بتلائی گئی ہے ان کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جسم میں جو جوڑ ہیں ان جوڑوں کے بدلے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو نفلی عبادتوں میں جو ثواب بتلائے گئے ہیں، انسان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے ان ثواب سے مستفید ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں جہاں واجبی عبادتوں کی پابندی کرنی چاہیے، وہیں نفلی عبادتوں کا بھی خصوصی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان نفلی عبادتوں کے پیچھے لگ جائے اور واجبی عبادتوں میں کوتاہی کرنے لگے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نفلی عبادتوں کے مقابلے میں واجبی عبادات کی ادائیگی، واجبی اعمال کو بجا لانا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جیسے اللہ نفلی عبادتیں ہم سے چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس بات کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کی واجبی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نفلی عبادتوں کا تو اہتمام کریں لیکن فرض عبادتوں میں کوتاہی کا شکار ہو، فرض عبادتوں میں ہم سے غلطیاں ہوں، ہم سے ہمارے عبادتوں میں خلل واقع ہو، ایسا
ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم فرض عبادتوں کا اہتمام کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم نفلی عبادتوں کے پہ بھی توجہ دیں، یہ گویا کہ ضروری ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نفل کے پیچھے پڑھ کر کے فرض عبادتوں کو ضائع کر دیں۔ مثلا کوئی آدمی جوش میں آیا اور کہا کہ آج میں 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے جو ہے تو ہی سوؤں گا، لیکن فجر کا وقت ہوا تو فجر کی نماز سے غافل ہو گیا، فجر کی نماز چھوڑ کر کے سویا رہ گیا، تو اللہ کے نزدیک اس کی 12 رکعتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جو واجبی کام ہے، جو فرض نماز کی ادائیگی ہے، جو فجر کی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اس کو فوت کرنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ بندہ ان نفلی عبادتوں کے ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ اس نے نیکی کا کام کیا ہے، لیکن یہ نیکی اس کو فرض عبادتوں سے غافل کر دے، فرض عبادتوں میں کوتاہی کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ کے نزدیک ایسی عبادتیں نہیں پسند ہیں۔ اللہ کو ایسی عبادتیں نہیں پسند ہے، بلکہ انسان ایسے اعمال کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک گناہ گار ہوگا الٹا۔ تو فرض کی ادائیگی اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، نمازیں اس کی مکمل نہیں ہوتی ہیں، اس کی عبادتوں میں خلل واقع ہو جایا کرتا ہے، ہماری عبادتیں 100% نہیں ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں واجبی عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے فوائد ہمیں نفلی عبادتوں کے ذریعے سے حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرے اور رمضان المبارک کے مہینے سے کما حق و استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور